السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 60 کہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنے تقریر کا عنوان بنایا ہے۔ اس تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواد بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ذل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، یعنی نیکی کا بدلہ صرف اور صرف نیکی ہی ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کی شروعات ہو چکی ہے۔ اسلامی نیا سال یعنی اسلامی نیا سال یہ جنوری سے نہیں ہوتا، اسلامی نئے سال کی شروعات ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ اسلامی نئے سال کا پہلا مہینہ محرم اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج یعنی حج کا مہینہ۔ تو اس تعلق سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ بھی ہمیں قربانی کے تعلق سے ہمارا ذہن بناتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہمیں قربانی کی ترغیب دلاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور محرم کی پہلی تاریخ یہ بہت ہی خاص شخصیت کی طرف اس کی نسبت ہے کہ عام طور پہ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کبھی یہ ڈے، کبھی وہ ڈے، کبھی مدرس ڈے، کبھی چلڈرن ڈے، کبھی ٹیچرز ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی فرینڈ شپ ڈے وغیرہ وغیرہ ہزار قسم کے ڈے مناتے ہیں، لیکن جس دن کو ہمیں منانا چاہیے وہ دن ہم نہیں مناتے۔ تو ان اہم ترین دنوں میں ایک دن جس دن کو محرم کی پہلی تاریخ کہتے ہیں، یہ دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب جو کہ خلیفہ دوم، خلیفہ راشد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، جو تمام مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے، جو دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ حضرت عمر تاریخ کی وہ بہترین شخصیت کا نام ہے کہ ان جیسا پھر کبھی کوئی پیدا نہیں ہوا، ان کے بعد پھر ان جیسا کبھی کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اگر احادیث کریمہ میں ہم دیکھیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتا۔ اب انداز لگائیں جن کی کیفیت ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، جب ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، جب ان کے حالات زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، تو ان کی فضیلت کے تعلق سے جگہ جگہ تو ہمیں احادیث کریمہ تو ملیں گے، لیکن کہیں سے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان حدیثوں کے راوی نہیں۔ آج جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ اتنے فضائل کا مالک، جس کی فضیلت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، جس کی تعریف اور توصیف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جسے عشرہ مبشرہ میں یعنی ان 10 خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا گیا ہے جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری جنت میں دی گئی، ان میں شامل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابی رسول کہ جن کے تعلق سے جو کہ خلیفہ راشد ہیں، جو خلیفہ دوم ہیں، کہ جب خلفۂ راشدین کا ذکر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی یاد آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم پر میری سنت یہ واجب، میری سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اور میرے خلیفہ راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ اب اندازہ لگائے کیسی وہ شخصیت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جبرائیل 950 سال تک عمر کی فضیلت بولتے رہے پھر بھی عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوئی۔ کون بولے؟ حضرت جبرائیل۔ کون ہے حضرت جبرائیل؟ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین۔ وہ حضرت عمر بن خطاب کی تعریف اگر بولنا شروع کریں تو اتنے ان کے فضائل ہیں، اتنی ان کی جو ہے خوبیاں ہیں کہ جس کے لیے جو ہے 950 سال بھی گزر جائیں لیکن ان کی فضیلت ختم نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ملتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرے شیطان اس راستے سے نہیں گزرے۔ اب اندازہ تو لگا کہ حضرت عمر کی شان کیا ہے، ہم غور کریں۔ تو آج کی مناسبت یہ تھی کہ کچھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی جائے، کچھ جو ہے ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے، تاکہ ان کی شان بیان کرنا، ان کے حالات کا تذکرہ کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے باعث مغفرت اور باعث نجات بن جائے۔ اس لیے کہ عمر کی وہ ذات ہے کہ جن کا تذکرہ اگر ہم کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیں حاصل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے صحابی، ایسے خلیفہ، ہم غور تو کریں کہ جن کے فضائل اس قدر زیادہ اتنے زیادہ ہیں کہ جو شمار میں نہیں آ سکتے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اپنی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے ان فضائل والی کسی روایت کے خود راوی نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ فضیلت بیان کی، میری یہ فضیلت بیان کی، فلاں مقام پر میری یہ فضیلت بیان کی، لوگوں کے سامنے کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں سکتا۔ لوگ جا کر ان سے کہتے کہ عمر تمہاری تو کیا کہنے، تمہاری شان کے کیا کہنے، تو عمر ان الفاظ سے آگے کبھی نہیں بڑھے۔ حضرت عمر تو یہ کہتے کہ میری کیا شان، میرا تو باپ وہ ہے کہ جو اونٹوں کو چرایا کرتا تھا۔ آج ہمیں تھوڑا سا عہدہ ملتا ہے تو ہم 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، آج ہمیں تھوڑی سی عزت ملتی ہے تو 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، آج ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اپنے سے نیچے والوں کا بھی کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سیرت پر اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی سادگی کے کیا ٹھکانے، کیا کہنے، حضرت عمر کا فقر کیسا تھا۔ آج فقیر لفظ تو بارہا کئی لوگوں نے سنا ہے، لیکن جو فقر تھا، جو غنا تھا، جو بے نیازی تھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کہا گیا الغنا غنى النفس، حقیقی مالداری یہ دل کی بے نیازی۔ حضرت عمر اتنے بڑے خلیفہ کہ اس دور کے جو سپر پاور جو ممالک کہے جاتے تھے، کون سے تھے وہ؟ ملک فارس اور ملک روم حضرت عمر کے نام سے کانپ جاتے تھے۔
اتنے سپر پاور مسلمان اس دور میں تھے مٹھی بھر، لیکن سپر پاور بھی ان سے ڈرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ عدل و انصاف تھا، وہ خودداری تھی، وہ عاجزی و انکساری تھی، وہ بارگاہ رسالت سے محبت و عقیدت تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ ملا، اور اس انداز میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ آج تک ان کے نام کے چرچے ہیں، اور آج تک جو ہے دنیا ان کا نام لیتی ہے اور منتظر ہے، اور یہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ کاش کہ عمر بن خطاب جیسا ایک اور کوئی خلیفہ ہو جائے۔ حضرت عمر جن کی خلافت کے کیا کہنے، عدل و انصاف کے کیا کہنے، اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہتے ہوئے کبھی شرم تو کیا وہ فخر محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر مسلمانوں کے وہ خلیفہ گزرے ہیں کہ آدھی رات کے اگر 2-3 بج رہے ہیں تو ایک واقعہ جو ملتا ہے وہ غیر تک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت رات کی تنہائی میں آدھی رات گزرنے کے بعد اونٹ پر سوار گزر رہی تھی مدینے کے قریب سے، تو اس کی مہار کو، اس کی رسی کو کسی نے تھام لیا، تو وہ عورت چلا اٹھی اور کہا یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمر فوت ہو چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، یا پھر تم خود عمر ہو سکتے ہو، اس لیے کہ عمر کا دور خلافت ہو اور کوئی کسی کو بلا وجہ پکڑ لے یہ ناممکن۔ وہ عدل و انصاف، وہ قانون کی بالادستی کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں اس طریقے سے عدل و انصاف، حضرت عمر کے سامنے سب کو ہر ایک برابر۔ اتنی مثالیں، اتنے واقعات موجود ہیں جس سے تاریخ روشن، جس میں سے ایک مختصراً آپ کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فوج قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے پہنچی، روم کا مشہور شہر قسطنطنیہ، جس کے 3 طرف سمندر کا پانی، ایک طرف خشکی، اتنا محفوظ کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب کی فوج پہنچی۔ مسلمانوں کے تذکرے تو اس سے پہلے پہنچ چکے، شہر والے انہوں نے جو ہے قلعے کے دروازے بند کر دیے، محاصرہ کر لیا گیا، اندر خوف کا عالم ہے، وحشت کا معاملہ ہے۔ تو وہ جو قوم، کون سی قوم تھی؟ وہ نصرانی قوم تھی۔ نصرانیوں نے مشورہ کیا، اپنے پادریوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد بولے کہ ایک قوم جو بہت زیادہ عروج پہ ہے، جو کسی میدان میں شکست کا سامنا نہیں کرتی، ایسی قوم آج ہمارے دروازے پر دستک دے رہی۔ اس نے گھیراؤ کر لیا، بتاؤ آسمانی کتابیں کیا کہتی، کیا ہے اس کا معاملہ؟ تو اس وقت کا بڑا پادری، اس نے جو ہے ان کی کتاب اٹھائی، اٹھانے کے بعد اس میں جب اس نے مطالعہ کیا تو اس نے کہا کہ صرف ایک شخص ہے کہ جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اگر وہ ہے تو دروازے کھول دو، معاہدہ کر لو، صلح کر لو، شہر ان کے حوالے کر دو، اس لیے کہ تم ان سے نہیں جیت سکتے، ان سے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، تم اپنا شہر نہیں بچا سکتے۔ نشانیاں بتا دی، کس میں دیکھ کر اس نے بتایا؟ آسمانی کتاب میں دیکھ کر، جس میں حضرت عمر کے چرچے، حضرت عمر کی یہ کیفیت ہوگی، اس انداز میں آئیں گے، ان کا یہ معاملہ ہوگا، ان کا لباس ایسا ہوگا، انداز یہ ہوگا۔ تو ایک ٹیم انہوں نے تشکیل دی بات کرنے کے لیے، اسے بھیجا بات کرنے کے لیے، بولے تمہارے امیر کون؟ تو اس وقت اس فوج کے جو کمانڈر تھے، جو جرنیل تھے، جو سپہ سالار تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ، وہ سامنے، میں اس کا سپہ سالار، انہوں نے دیکھا جو پادری نے کہا تھا، کہا کہ یہ نہیں، جن کا تذکرہ ہمارے بڑے پادری نے اپنی کتاب میں دیکھ کر کہا ہے، یہ شکل و صورت، یہ انداز، یہ رنگ ڈھنگ ان کا نہیں ہے۔
انہوں نے پھر سے جا کر کہا کہ شہر بند کر لو، کوشش جاری رکھو، کوئی فتح نہیں کر سکتا، یہ وہ نہیں ہے جن کا۔ پھر آخرکار اسے پتہ چلا کہ یہ صرف فوج کے جرنیل ہیں، فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کی جو اصل بادشاہ جو خلیفہ ہیں وہ تو مدینے میں۔ پھر مدینے کو کہا گیا کہ خط لکھ کر بلایا جائے، تمہارے خلیفہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ نشانیاں پوری ہوں گی تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ یہ واقعہ ہم دل کی گہرائیوں سے ہم غور سے سنیں اس واقعے کو۔ جب یہ پیغام مدینہ منورہ پہنچا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دعوت نامے کو قبول کیا۔ حضرت عمر کے پاس صرف ایک اونٹنی تھی۔ کتنی؟ ایک اونٹنی سواری کے لیے۔ پورے مسلمانوں کے امیر، پورے مسلمانوں کے بادشاہ، جسم پر لباس، کئی جگہ تہبند لگے ہوئے، کئی جگہ اس پر پیبند لگے ہوئے، لباس پر کئی جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں، سواری کے لیے صرف ایک جانور، وہ بھی اونٹنی ہے، سفر اتنا لمبا ہے، ساتھ میں اپنے خادم کو لیے، خادم سے شرط طے کر 1 میل تک اس اونٹ پر میں بیٹھوں تو اس کی نکیل پکڑ کر چلے، جیسے 1 میل ہوگا میں اس کی نکیل پکڑ کر چلوں گا تو اس پر سواری کرے، شرط۔ بندہ سے تو لگا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جو بادشاہ اسلام ہیں، جو وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے امام ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، بات طے پا گئی۔ جب وہ شہر قریب آیا، قسطنطنیہ قریب آیا، بالکل آخری میل باقی تھا، اتفاقاً اونٹ پر سوار ہونے کی باری غلام کی، نکیل پکڑنے کی باری عمر بن خطاب کی۔ ایک نئی قوم کا سامنا کرنا ہے، اس قوم کے مرتبے والے، بڑے بڑے عہدے والے، سلطنت والے، بڑے بڑے پادری، ہر قسم کے بڑے سے بڑے آدمی جسے دنیا بڑا کہتی ہے، جو سیٹ والے ہیں، جو عہدے والے ہیں، جو منصب والے ہیں، وہ سامنے کھڑے ہیں استقبال کے لیے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے۔ لیکن عمر کی کیفیت یہ ہے کہ اتنے لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں، اب باری کے حساب سے غلام کو اونٹ پر بیٹھنا ہے۔ حضرت عمر اونٹ سے نیچے اتر آتے، غلام نے ہاتھ جوڑ کے کہے حضور ایک قوم آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، مناسب تو یہی لگتا ہے کہ غلام کو غلامی کرنے کا موقع دیا جائے، اور آپ آقا ہیں، آپ اونٹ پر بیٹھے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کیا عہد کیا تھا، کیا معاہدہ ہوا تھا، 1 میل میں اونٹ پر بیٹھوں گا، تم مہار پکڑ کر اس کی رسی پکڑ کر چلو گے، اور 1 میل تک تم بیٹھو گے، میں رسی لے کر چلوں گا۔ اب جب کہ اس حساب سے باری تمہاری ہے اونٹ پر بیٹھنے کی، اور باری میری ہے اس کی نکیل پکڑ کر، اس کی اس رسی کو پکڑ کر اندر داخل ہونے کی، آگے بڑھنے کی، تو یہ اسی طریقے سے انجام پائے، اسی طریقے سے۔ لوگ حیرت زدہ ہیں، ایسا خلیفہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ تھر تھر کانپ رہے۔ فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کا خطاب دے کر بادشاہت کی مسند پر بٹھایا جاتا، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کا خطاب دے کر جو ہے تخت بادشاہت پر بٹھایا جاتا تھا۔ تو قیصر و کسریٰ جب دونوں کو کہا گیا تو کہا قیصر و کسریٰ جن کا نام سن کر تھر تھر کانپتے ہیں، وہ خلیفہ وقت جب شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ ان کے جسم پر لباس بھی اتنا سادہ ہے کہ جس میں کئی سارے پیبند لگے ہوئے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ غلام کی طرح نکیل پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں، اور غلام کو اونٹ پر بٹھائے ہوئے جن کا عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ ان کی شکل و صورت کو ان پادریوں نے دیکھا، وہ جو علامتیں بیان کی گئی تھی وہ علامتوں کو سامنے رکھا، پھر سب کے سب یک زبان کہہ اٹھے کہ یقیناً یہی خلیفہ وقت ہے، یہی نشانی ہماری کتاب میں لکھی کہ وہ قسطنطنیہ میں اس کیفیت کے ساتھ داخل ہوئے۔ کہ حضرت عمر نے پڑھی تھی اس کتاب؟ قرآن مجید آ جانے کے بعد، نازل ہو جانے کے بعد، پرانی پوری کتابیں تو منسوخ ہو چکی تھی۔ جس کتاب کو پڑھنا تھا وہ تو قرآن مجید ہے، جس پر عمل کرنا وہ بھی قرآن مجید ہے۔ صبح قیامت تک کے لیے توریت اور انجیل کی کیا ضرورت ہے؟
ان کے پاس کتاب موجود، کتاب میں انہوں نے یہ نشانی دیکھی، نشانی کے حساب سے جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی ہماری کتاب میں سچ لکھا ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ اسی انداز میں جو ہے شہر کے قریب آ چکا ہے، تو انہوں نے جو استقبال کیا، کئی سارے لوگوں نے ان کے عدل و انصاف اور ان کی سادگی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں پر جو ہے اس بڑے شہر کی فتح نصیب۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ کسی سے پوچھو بڑے سے بڑا کاروبار ہے لیکن وہ پھر بھی روگا۔ آج ہمارے لوگوں سے پوچھو، کئی قسم کے ان کے پاس جوڑے الماری میں لٹک رہے، کئی قسم کی چپلیں، فنکشن میں جانے کا الگ جوتا اور چپل، مسجد میں جانے کا الگ جوتا چپل، کاروبار کو جانے کے لیے الگ جوتا چپل، واکنگ کے لیے الگ جوتا، جاگنگ کے لیے الگ جوتا، نہ جانے کئی قسم کے ہیں۔ پھر روز کے اپنے وجود کے لیے اپنے آپ کو چمکتا دھمکتا بنانے کے لیے کئی سارے خرچے، لیکن پھر بھی کہا جائے تو کہتے ہیں میرے پاس کیا، میرے پاس کچھ نہیں، میں بڑا ٹائٹ ہوں، مجھے قرضہ ہے، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار۔ حضرت عمر جن کے تعلق سے ملتا ہے، عید کی نماز کا وقت قریب آیا، حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جوتے کہاں؟ بیوی نے کہا کہ اتنے بار سیے جا چکے ہیں کہ اب گاٹھی لگانے کی جگہ باقی نہیں رہی، اتنے خستہ ہو چکے ہیں، پہننے کے قابل نہیں رہے۔ کیا ہے؟ خلیفہ، بادشاہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بغیر چپل بغیر جوتے کے عیدگاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کئی لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ شاید جوتا پہننا بھول گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کوئی عیب نہیں، اگر میری شخصیت میں کوئی عیب ہے تو وہ مجھے بتا۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، اتنے ہزاروں میل مربع زمین کا مالک جس کی خلافت دنیا کی ہر سمت میں پھیلی جا چکی ہے، ایسا خلیفہ وقت جس کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ بدن پر کپڑے ہیں تو کئی پیبند لگے ہوئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر کے پاس دور دور ممالک سے جو ہے سفیر آ رہے ہیں، قاصد آ رہے ہیں، بڑے بڑے وزیر کبیر آ رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہی آتے ہیں، بات عمر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے حالات، ان کے کپڑوں کی کیفیت یہ ہے۔ سب نے مشورہ کیا، بولے کہ حضرت عمر تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ عمر ایک نیا کرتا ہی لے لیں۔ مشورہ کیا، کسی میں ہمت نہیں کہ حضرت عمر سے کیسے لیں۔ سب نے مشورہ یہ کیا کہ حضرت علی سے کہتے ہیں وہ بڑے قریب ہیں، عمر کے بڑے قریب ہیں، وہ کہیں گے تو عمر مان لیں۔ حضرت علی سے پھر بات کی، حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات ہوتی تو میں کہہ بھی دیتا، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا، ہاں تمہیں ایک مشورہ دوں۔ کیا مشورہ؟ بولے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کرو، اگر ام المومنین حکم دیں گی اس لیے کہ وہ تمام امت کی ماں، تو عمر ان کا حکم مانے۔ تو ایک جماعت صحابہ کی ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی امی جان معاملہ یہ ہے، عمر کے پاس بڑے بڑے دور دور دراز سے جو ہے لوگ آتے ہیں، امیر و کبیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے قاصد آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے۔ عمر کے بدن پر پرانا کرتا ہے، وہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا جس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ ایک نیا کرتا پہن کر بیٹھ جائے تو کتنا مناسب ہوگا۔ ام المومنین نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس پیغام بھیجا دیا کہ عمر کو بلاؤ بات کرنا۔ جب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پیغام پہنچا، کئی وزیر بھی بیٹھے ہیں، کئی مشیر بھی بیٹھے ہیں، کئی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضرت عمر کے کان میں یہ آواز آئی کہ پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آیا ہے، عمر پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ عمر دست بستہ حاضری دیتے ہیں ام المومنین کی بارگاہ میں، دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اماں جان اگر کوئی حکم ہو، کچھ غلطی ہو تو معاف کریں، اور کچھ حکم ہو تو ارشاد فرمائیں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ام المومنین فرماتے ہیں عمر ایک دور وہ تھا جو بڑی مشکلوں کا تھا، غربت کا دور تھا، اب تو اللہ کے فضل سے
ہر طرف سے مال غنیمت اتنا آتا ہے کہ مسجد نبوی کئی بار بھر جاتی ہے اور لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب دور دراز سے کئی سارے تمہارے پاس سفیر آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، کیا ہی مناسب ہوگا کہ تم ایک نیا جوڑا اپنے زیب تن کر لو کہ جس کی وجہ سے غیروں پر بھی کچھ رعب طاری ہو جائے۔ حضرت عمر کچھ دیر اپنا چہرہ نیچے کیے رہے، پھر جب چہرہ اٹھائے تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ آنسو حضرت عمر کی داڑھی کو بھرے ہوئے تھے اور نیچے ٹپک رہے۔ عرض کرتے ہیں ام المومنین آپ میرے لیے وہی لباس تجویز کریں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی ڈھنگ وہی لباس، ورنہ پھر آپ جو حکم دیں اس پر عمل کیا۔ ام المومنین فرماتے حضرت عمر کے آنسو نکلے تھے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے عمر سے زیادہ رونا ہے اور میرا پلو پورا آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ میں نے عمر سے کہا کہ عمر تمہیں جو مناسب سمجھے تم کرو۔ جب حضرت عمر وہاں سے چلے گئے تو صحابہ کرام کی جماعت پھر سے واپس آئی اور انہوں نے عرض کیا اماں جان کیا ہوا، کیا بات بنی؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں تم لوگوں نے جو تجویز پیش کی تھی وہ بہتر تھی، لیکن عمر نے جو کہا یہ اس سے بھی بہتر۔ حضرت عمر 10 سال 5 یا 6 مہینے اور 4 دن انہوں نے خلافت، 10 سال 5 یا 6 مہینے یا 4 مہینے اور 4 دن آپ کی خلافت رہی، اور اس کے بعد فجر کی نماز میں، حالت نماز میں، ایک بدبخت نے، مجوسی نے آپ کے پیٹ میں خنجر سے وار کیا جس سے آپ شدید طور پر زخمی ہوئے۔ 3 دن تک اسی زخم میں رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ تو آپ کی شہادت محرم کی 1 تاریخ کو آپ کی شہادت، تو ابتدا شہادت حضرت عمر شہید ہوئے۔ حضرت عمر کی کیفیت کو تو دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں لگا دی، اسلام کی خدمت۔ اپنی زندگی کے 27ویں سال میں اسلام قبول کیا تھا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کا 40 کا عدد پورا ہوا۔ 39 آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو 40 کا عدد پورا ہوا۔ اور ایک بات بزرگان دین نے بڑی پیاری کہی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتے ہیں۔ جو مرید ہوتے ہیں ان کا خود کا ارادہ ہوتا ہے خدمت کا، ان کا خود کا ارادہ ہوتا ہے حاضری دینے کا، ان کا خود کا ارادہ ہوتا ہے کچھ حاصل کرنے، کچھ پانے کا۔ لیکن عمر وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ عمر کی وہ شان، حضرت عمر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو مانگا وہ خانہ کعبہ میں جا کر غلاف کعبہ سے لپٹ کر بارگاہ خداوندی میں پیارے مصطفیٰ نے دعا مانگی عمر کے تعلق سے، اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ اس شخصیت کا نام عمر بن خطاب۔ پھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، اس دن اسلام کو وہ جو عزت ملی، پھر اسلام جس آزادی کے ساتھ پھیلا، تاریخ پڑھنے کے بعد سب کو پتا چلے گا کہ حضرت عمر بن خطاب کس قدر جاباز نیڈر شخصیت کا نام، جاباز اور نیڈر تھے، وہیں ساتھ میں سچے عاشق رسول۔ اتنا عشق، اتنا عشق۔ آج ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے آج کا میں بیان ختم کر دوں اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بارگاہ رسالت سے ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ جس کی مثال ملنا بڑا مشکل، بہت مشکل۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مسجد نبوی میں مصروف ہیں، کچھ حکومت کے معاملات میں تبادلہ خیال وغیرہ چل رہا ہے، اپنے بیٹے کو بھی ان کے روک دیا گیا، خادم کو کہہ دیا کہ کسی کو اندر نہ بھیجا جائے، اس لیے کہ بہت خاص معاملات پر بات چل رہی ہے۔ حضرت عمر، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جب آئے، خادم نے کہا کہ نہیں، اندر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، انتظار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہیں پر کھڑے ہیں۔ کچھ دیر گزری کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، نواسۂ رسول، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین سے ملاقات کے لیے جب آئے
تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، خادم کھڑا ہے، وہیں پر حضرت عمر بن خطاب کا لڑکا بھی کھڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے امیر المومنین سے ملاقات کرنا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ایسا کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے کہ میں جو ہے ان کے حکم کی خلاف ورزی کروں، جب سب کو روک دیا گیا ہے تو میں بھی ٹھیک ہے، میں کسی نماز میں ان سے ملاقات کر لوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہے اپنے مکان واپس چلے۔ حضرت عمر کی جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی، باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد پوچھے کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں بھی آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی آئے۔ جب یہ سنا تو کہتے ہیں کہ اسے اندر کیوں نہیں بھیجا؟ بولے کہ حضور آپ نے ہی تو کہا تھا کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، بڑے اہم معاملات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ سننے کے بعد کہ کسی نماز میں آپ سے ملاقات کر لیں گے، حضرت عمر فاروق کو اس وقت بھی صبر نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق فوراً حضرت امام حسن مجتبیٰ کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جب باہر نکلتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب پوچھتے شہزادے کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ آپ تشریف لائے تھے تو اندر کیوں نہیں آئے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ جب میں آیا تھا تو آپ کا خود لڑکا آپ کے انتظار میں کھڑا تھا، اور ایسا کوئی ضروری مجھے کام بھی نہیں تھا کہ آپ کا انتظار نہ کر سکوں، لہٰذا میں واپس چلا آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جو جواب دیا یقیناً یہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ خطاب کا بیٹا تھا جو انتظار کر رہا تھا، آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ ہے؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اپنے سر سے عمامے کو نکال کر نیچے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں شہزادے یہ سر پر جو عزت کے بال ہے یہ تیرے نانا کے اگائے ہوئے ہیں، میرے باپ کی تو یہ کیفیت تھی کہ مجھ سے 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے اور میں مار کھایا کرتا تھا۔ آج پوری دنیا جو عمر کے نام سے کانپتی ہے، یہ میرا نہیں تیرے نانا کا دیا ہوا احساس۔ غور تو کر کے دیکھیں حضرت عمر بن خطاب کی کیفیت۔ آج لوگ خاندان نبوت کی وہ عزت، وہ تعظیم، وہ ادب و احترام کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جیسے خاندان نبوت کی بات آتی ہے تو ان کے دل یہ جو ہے اپنے ظاہر کو ظاہر کرنا شروع کر دیتے۔ یہ محرم کا مہینہ جس کی پہلی تاریخ جہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوگا، تو اس مہینے کی اگلی تاریخ ہے سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوگا، اور خاندان نبوت کا تذکرہ ہوگا، اہل بیت کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری گزارش بھی ہے کہ ہم امت مسلمہ، اس میں خاص کر سنی صحیح العقیدہ، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خاندان نبوت سے محبت دل میں ہو اور اس کا اظہار بھی ہو۔ مجلس اہل بیت اور مجلس شہداء کربلا کے ہم جو ہے اپنے گھروں میں بھی اجتماعات کریں، قرآن خوانیوں کے بھی اہتمام کریں، درود مبارکہ کے بھی اہتمام کریں، اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے سعادتیں حاصل کریں۔ وقت کا تقاضا ہے، حکمت اپنے بیان کو ختم کرو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہ کہ جلد سے جلد سنتوں سے فارغ۔ السلام علیکم۔